کیا آپ نے کبھی سوچا ہے، ایک انسان جس کے حکم سے ہوا چلے، پرندے اس کی زبان سمجھیں، چینٹیاں اس کی آمد پر راستہ بدل لے، اور جنات اس کے حکم کے بنا کچھ بھی نہ کر سکیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ یہ قصہ ہے ایک ایسے نبی اور بادشاہ کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی جو نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی، لیکن اس طاقت کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہے، ایسا راز جو آج بھی ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے ساتھ ایسی بادشاہت دی جو بہت وشال تھی۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر کئی جگہ آتا ہے۔ یہ ذکر صرف ان کی حکومت کا نہیں بلکہ ان کی حکمت، انصاف اور تواضع کا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت، علم اور اختیار جب اللہ کی رضا کے تحت ہوں تو انسان زمین پر اللہ کا سچا نمائندہ بن جاتا ہے۔ تپتی ریت پر سورج کی گرمی پھیلی ہوئی ہے، ایک عظیم لشکر آگے بڑھ رہا ہے، انسان، جنات اور پرندے سب ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ تاریخ کا سب سے انوکھا لشکر ہے۔ اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام رک جاتے ہیں، ان کی نظر زمین پر پڑتی ہے۔ ایک چینٹی اپنی قوم کو آگاہ کر رہی ہے، اے چینٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں، وہ فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ منظر بتاتا ہے کہ نبی کی عظمت صرف طاقت میں نہیں بلکہ نرم دل میں ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اچانک وہ فرماتے ہیں، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ یہ ایک عام پرندہ نہیں تھا، یہ خبریں لانے والا پرندہ تھا۔ کچھ دیر بعد ہدہد لوٹتا ہے، وہ ایک حیرت انگیز خبر لاتا ہے، میں ایک ایسی قوم سے ہو کر آیا ہوں جو سورج کی پوجا کرتی ہے، ان کی ایک ملکہ ہے اور اس کا تخت بہت عظیم ہے۔ یہ سبا کی ملکہ بلقیس کی خبر تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک خط لکھواتے ہیں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ دعوت طاقت کی نہیں، ہدایت کی تھی۔ ملکہ بلقیس اپنے دربار میں بیٹھی ہے، وہ خط پڑھتی ہے، اس کے چہرے پر گمبھیرتا چھا جاتی ہے۔ وہ مشورہ کرتی ہے، وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کوئی عام بادشاہ نہیں، وہ ایک تحفہ بھیجتی ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تحفہ لوٹا دیتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے تحفوں سے کہیں بہتر ہے۔ یہ اعلان دنیا کو بتا دیتا ہے کہ اللہ کے نبی خریدے نہیں جا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ اس کے آنے سے پہلے ایک طاقتور جن کہتا ہے، میں لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہتا ہے، میں اسے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور سچ مچ پلک جھپکتے ہی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود ہوتا ہے۔ وہ فوراً کہتے ہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ یہی اس واقعے کا اصلی راز ہے۔ ملکہ بلقیس دربار میں داخل ہوتی ہے، وہ اپنے تخت کو دیکھتی ہے مگر پہچان نہیں پاتی۔ پھر اسے شیشے کے فرش والے محل میں لایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ نیچے پانی ہے اور اپنا لباس اٹھا لیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ شیشے کا فرش ہے۔ یہ منظر اس کے دل پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ وہ ترنت کہتی ہے، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکاتی ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک بڑی سلطنت اسلام قبول کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، طاقت اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے، علم اگر اللہ کے لیے ہو تو وہ کرشمہ بن جاتا ہے، اور دل اگر اللہ کے آگے جھک جائے تو دنیا جھک جاتی ہے۔
آج ہمارے پاس نہ جنات ہے نہ ہوا ہمارے قابو میں ہے، لیکن ہمارے پاس وہ قرآن ہے جس نے سلیمان علیہ السلام کو راہ دکھائی۔ اگر ہم شکر گزار بن جائے تو اللہ ہمیں بھی عزت دے سکتا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔